ہارون صاحب، میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے جو پریس بریفنگ کی ہے ویری امپورٹنٹ، مگر اس امپورٹنٹ بریفنگ کا ایک نقطہ میں لوگوں کو سنا دوں ذرا. پر اس ذرا لوگوں کو سنائیے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں ہارون صاحب کا کیا خیال تھا. واپس آ کے پھر میں اس پہ سوال کرتی ہوں. بیچ میں آپ کو ایک خبر دے دوں؟ چلتے نہیں، خبر دے دیں. خبر دے دیں؟ ہاں دے دوں پلیز دیجئے. خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا ایکسٹینشن چیف آف آرمی اسٹاف. ساری دنیا کہہ رہی ضرورت کیا تھی؟ میں بتا ساری دنیا کہہ رہی تھی ایکسٹینشن لیں گے، آپ نے کیوں کہا ایکسٹینشن نہیں لیں گے؟ میں مسلسل کہہ رہا تھا نہیں لیں گے، مجھے پتا تھا. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کور کرتا رہا ہوں، اب بھی کچھ رابطے باقی ہیں. دوسرا یہ ہے ہمارے ریسرچر بھی ماشاءاللہ زبردست ہیں. اچھا. اور بہت کوئی غیر ذمہ دار، کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے، اور غلطی ہو جائے تو مان لینی چاہیے. سب سے ہوتی ہے تو نہیں، غلطی ہو جائے تو مان لینی چاہیے. تو یہ سب کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا پاپولر ہو گیا عمران خان. عمران خان اتنا پاپولر ہو گیا جس کو خاتمہ خارج اس وقت موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اہم سوال. یہ بہت سارے سوالوں کے جواب تو ملے. ایک سوال، اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بات کر کے لوگوں کو یا صحافیوں کو بتا رہے ہیں قوم کو کہ مارشل لا نہیں لگے گا؟ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مارشل لا نہیں لگے گا؟ اس بات کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اسپیکولیشنز ختم ہو. لوگ جو دیکھیں نا، کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے مارشل لا لگوانے کی کوشش کی. ہاں جی، ماشاء اللہ کا تو دیکھیے نا، ہم جانتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے ذہن میں دور دور تک خیال نہیں ہے. کچھ نہ کچھ معلومات ہم تک پہنچتی ہیں، حالات بھی اس کے لیے سازگار نہیں ہیں. فوج کے مزاج میں جنرل کیانی کے دور سے بہت تبدیلی آنے لگی کہ بھی اپنی ان پٹ دیں. بعض اوقات اس ان پٹ پہ اصرار بھی کیا گیا، لیکن یہ ماشاء اللہ کا کوئی سوال نہیں ہے. اور قوم ایک اور راستے پہ چل پڑی ہے، وہ قومی خودداری اور مکمل آزادی کا راستہ ہے. اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. ماشاء اللہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا کیا انہوں نے وضاحت کی، اس میں کیا ہے، لوگوں کا اطمینان ہو جائے گا. ایک لفظ تھا غدار کے حوالے سے استعمال ہو رہا تھا بار بار. جو لوگ اب حکومت میں ہیں، جب اپوزیشن میں تو کہہ رہے تھے کہ جی منہر فرق ان کو غدار کا. ایسا لفظ نہیں تھا. خط کے معاملے کے اوپر سیاسی مداخلت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ سازش کا چرچا کہاں سے اندر ہو گیا؟ نہیں دیکھیے نا، انہوں نے جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس، کھلی مداخلت. اب ایک تو یہ پہلو یہ ملحوظ رکھیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بھی وہی موقف دیں گے، کھلی مداخلت. اور اس کی مذمت بھی کی گئی. ٹھیک ہے. اور اس پہ وہ میسج بھی انہیں دیا گیا ان کے سفارت خانے کو کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ وہ لو صاحب جو ہیں، ہاں جی، ڈونلڈ لو، یہ ڈونلڈ سارے پاگل ہوتے ہیں. ہاں جی، تو وہ اپنا جو ہے اس نے دھمکی تو اس نے دی تھی کہ بھائی ان کو ہٹایا جائے. دیکھیے یہ تو 2019 میں منصوبہ بن چکا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. اور کیسے بھاگ کے وہ پہنچے تھے شہباز شریف. کرونا جب شروع ہوا کہ بس ابھی حکومت گر جائے گی، وہ تو پی ڈی ایم بناتے، یہ وہ کرتے، بہت دیر ہو گئی اور پی ڈی ایم ہو گئی ناکام. ایجیٹیشن ناکام ہو گیا. کچھ عرب ملک بھی لگے ہوئے تھے اور نون لیگ بھی لگی ہوئی، اپوزیشن پارٹیاں بھی لگی ہوئی تھیں. پھر یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا، دباؤ کبھی ڈالا جاتا تھا فوج پہ، کبھی جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا تھا فوج کو. ساتھی اتنی دلچسپ بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سارے مخالف اس کے حامی بن گئے. سارے حامی تھے، حامی نہیں سکے بن گئے. کہتے جو عورت ماں سے زیادہ محبت کرے نا کسی سے، وہ ڈائن ہوتی ہے. اگر کسی بچے سے محبت جیسی ماں کو ہو سکتی ہے، وہ تو کسی کو نہیں ہو سکتی obviously. اگر اس سے زیادہ یہ بڑے سکے بن گئے. بھائی کل تک تو تم ان پر سازش کے الزامات لگاتے تھے فوج پہ. اچھا، جو سگے تھے یا حامی تھے؟ سگے نہیں، جو حامی تھے وہ مخالف کیوں ہو گئے؟ اچھا، جو حامی تھے وہ احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں، جذبات میں آ کے. کہ عمران خان تو نہیں کہہ رہا، شاہ محمود قریشی نے بھی منع کیا، دوسرے لوگوں نے منع کیا. یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، جذبات سے مغلوب ہیں. یہ جو ہماری لیڈرشپ عمران خان سمیت لوگ کو جذباتیت کا درس دیتی رہتی. جنون کیا چیز ہے؟ کیا کسی معلم اخلاق نے، کسی پیغمبر نے، کسی صوفی نے، کسی درویش نے، کسی فقیہ نے، کسی اسکالر نے آج تک یہ لفظ جنون استعمال کیا؟ میں ان کو منع کرتا رہا. جنون اور دوسرا کیا تھا؟ سونامی. جی اچھا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت قومی وقار اور خودداری کی علامت بن کے ابھرا ہے. درست.
بلا شبہ پشاور کا جلسہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، جس نے جھوٹ بولنا وہ بول لے. جھوٹ تو بڑے لوگ بول رہے ہیں. اب بولے نا، دنیا میں جھوٹ ہے، دنیا جھوٹوں سے بری پڑی رہی ہے. ہمیشہ جناب شیخ جنید بغداد نے کہا تھا عدل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. لوگ اپنے تعصبات میں وہ آگ میں جلتے رہیں گے اور اس تعصب سے کانٹے جو ہے وہ نکلتے رہیں گے. ایسا جلسہ کبھی ہوا نہیں پشاور میں، اور ایسا جوش و جذبہ بھی کبھی. ابھی یہ بھی جن کی تسلی نہیں ان کی کراچی میں ہو جائے گی. کراچی میں ہم نے پتہ کیا، انہوں نے کہا اتنا جوش و خروش ہے کہ ناقابل یقین ہے. لاہور میں پھر بھی کچھ جن کا اطمینان نہیں ہوگا، اس کے باوجود پھر لاہور میں ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ حکمت سے چلیں. یہ 2020 کا میچ نہیں ہو رہا، ساری فورسز ان کے خلاف اکٹھی ہیں. میڈیا میں نون لیگ کا انفلوئنس بہت زیادہ اور بڑھے گا مزید، تو وہ لوگوں کو نچھاور کریں گے نا پیسے، اور جو نہیں قابو آئیں گے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، ان کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، جو بھی بہرحال کریں گے اور پچھتائیں گے جیسے ہمیشہ پچھتاتے ہیں. آپ کو یاد ہے نواز شریف کا جو پہلا دور حکومت تھا، اس کے آخری دنوں میں روزنامہ جنگ کے دفاتر کے باہر پولیس کھڑی تھی اور کاغذ اندر نہیں جا سکتا تھا. 4 صفحے کا اخبار چھپتا تھا. جی وہ تو میں گیا، زاہد صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ ہمارے جاننے والے تھے اور بہت نفیس آدمی تھے. میں ان کے لیے ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ذکی صاحب کے بھائی. تو میں نے ان سے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں اخبار بند ہو جائے گا تو یہ جو اخبار میں سے آلو چھولے بیچیں گے؟ ہاں جی. جاوید چودھری صاحب کو میں ساتھ لے کے گیا تاکہ گواہ بھی موجود ہو. تو یہ تو آپ کو انہوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں رائے دوں گا. وہ محتاط آدمی تھے. تو بہرحال عمران خان اس وقت بڑی پارٹی ہے، 3 صوبوں میں وہی سب سے. نون لیگ کا تو وجود ہی نہیں ہے پنجاب کے سوا کہیں، نہ سندھ میں اس کا وجود ہے، نہ پختونخوا میں وجود ہے، نہ بلوچستان میں. تو خیر انڈیویجولز ہی جیتتے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی وہاں جیت سکتا ہے. کوئٹہ شہر میں پی ٹی آئی کا امیدوار محمود اچکزئی کو ہرا کے جیتا. جی جی. 2 چیزیں مجھے یقینی نظر آتی ہیں اور وہی مسئلے کا حل ہے. ایک یہ کہ الیکشن لازمن ہوگا، بلکہ 3 چیزیں. الیکشن لازمن ہوگا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حالات برقرار رہتے ہیں جو اب ہیں، عمران خان صاحب کوئی بڑی غلطی نہ کریں، امید ہے نہیں کریں گے، تو وہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے. تیسری بات یہ ہے اسی قسم کے کدو اور ٹینڈے وہ پھر جمع کریں گے. مردم شناسی عالی جناب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ امریکی رسوخ اس خطے سے ختم ہو رہا ہے. امریکیوں نے پلان بنایا تھا، سازش کہاں ہوئی ہے؟ جو اعلانیہ ہے اس میں یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، کھلی مداخلت کے. پہلی بات یہ ہے ذمہ دار سرکاری لوگ بیٹھے تھے. دوسری بات آپ سپر پاور کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس سے آپ کے معاشی نثار بھی ہے اور کچھ اسلحے کا نثار بھی ہے ابھی تک. پھر اس میں فوج کے سربراہ بیٹھے تھے، آئی ایس آئی کا سربراہ بیٹھا تھا. تو کھلی مداخلت سے زیادہ کون سے لفظ؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ جن لوگوں سے مل رہے تھے، درجنوں لوگوں سے ملے، کھلم کھلا ملے، انہیں اکسایا، ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا. تو سازش اس میں نہیں کہا گیا تھا لیکن سازش تو ہوئی. تو فواد چودھری صاحب نے یہی کہا ہے جوڈیشل کمیشن بنائے، آپ انویسٹیگیشنز کر لیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. جوڈیشل کمیشن ایسے لوگوں پر مشتمل جس پہ عمران خان بھی ساتھ کرے، نون لیگ بھی ساتھ کرے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ کرے، پی ڈی ایم یہ ساتھ کریں. انہوں ایسے 3 ججوں پہ مشتمل ایک الیکشن کمیشن بنا، 1 یا 2، یہ تو خیر ٹیکنیکل چیزیں ہمیں اس میں رائے دینے کی کیا ضرورت ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو پتہ چل جائے گا سازش تو ہوئی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. لیکن وہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے بالکل یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا. جن صاحب نے یہ سوال کیا انہوں نے پتہ نہیں اس پیرائے میں سوال کیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب چلیے ایک اور بھی چیز کلیئر ہو گئی. جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ کسی بھی حکومت کو بنانے یا گرانے میں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، تو انہوں نے کلیئر کر دیا طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ ہے. گزارش یہ ہے فوج میں مسلسل یہ فکر پروان چڑھ رہی تھی، اب پختگی کو پہنچ گئی ہے کہ ہمیں لا تعلق رہنا چاہیے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فوجی قیادت کے اندر یہ جو مباحثہ ہفتوں سے جاری ہے کہ ہمیں اس سے جان چھڑانی چاہیے. یہ سیولینز جانے، ان کا کام جانے، ہمارا کام مشورے کی حد تک ہے. اور وہ بھی سیاست میں تو خال باقی چیزوں میں نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں جو خارجہ پالیسی سے متعلق ہوتے ہیں، قومی دفاع سے متعلق ہوتے ہیں. یہ اب پختگی کو پہنچ رہی ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک یہ کہ امریکہ سے جان چھڑائی جائے اس کے غلبے سے، ایک یہ ہاں جی قوم جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ایک تو رونے پیٹنے کا رجحان بڑا ہے.
ایک یہ ہے کہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں الیکشن اب ہوں، اسی سال ہوں، یعنی نومبر میں جنرل صاحب کے جانے کے بعد ہوں، 29 مداخلت نہیں ہوگی، اور جب مداخلت نہیں ہوگی تو عمران خان کے جیتنے کا چانس سب سے زیادہ ہے. صحیح. اگر وہ ٹکٹیں ٹھیک دے گی، ان کی بڑی کمزوری ہے. اچھا ابھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے، بالکل وہ ہار رہے تھے، آپ نے پختونخوا میں دیکھ لیا تھا نا، صورتحال پہلے ابھی وہ لہر انتہا کو نہیں پہنچی تھی تو سویپ کر گیا. کہاں یہ کہ وہ پہلے جمعیت علماء اسلام سے یو امیجن، اور کہاں یہ کہ وہ سویپ کر گیا. پنجاب میں اگر دھاندلی نہ ہوئی، دھاندلی نہیں پی ٹی آئی کے ورکر کرنے دیں گے.